تو مولا علی نے یہ نہیں کہا تھا جہاں تک آپ نے جس بت تک پہنچایا تھا وہاں تک پہنچ گیا، بلکہ مولا علی نے کہا تھا یا رسول اللہ اگر اجازت دو تو عرش اعظم کے پائے کو پکڑ کر کھینچ لو۔ اسی کی طرف اشارہ کیا ہے، نبی ہے عرش اعظم پر، علی دوش نبی پر ہیں۔ علی یہ مرتضیٰ کا مرتبہ دیکھو کہاں تک ہے، علی یہ مرتضیٰ کا مرتبہ دیکھو کہاں تک ہے۔ اور وقار عظمت اسلام ہے شبیر کا سجدہ۔ ارے کہو سبحان اللہ۔ وقار، جانتے ہو شبیر کسے کہتے ہیں؟ کنہیں کہتے ہیں شبیر؟ بتائیے، کوئی بتائے گا؟ ہاں، امام حسین کو۔ ارے کنہیں کہتے ہیں؟ امام حسین کو۔ اسی کو عاشق نے کہا بڑا چھوٹا، وقار عظمت اسلام ہے شبیر کا سجدہ، بقا اسلام کی بس کربلا کی داستان تک ہے۔ اگر میرا حسین کربلا میں اپنی قربانی نہ دیتا تو آج کوئی سرکار کی آمد مرحبا کے نعرے نہیں لگا رہا ہوتا۔ اور بس تو تین مصرے ہو، میری عادت ہے میں نعت پڑھتا ہوں مصرے میں اور پھر منقبت مولا علی کے پڑھتا ہوں، پھر اپنی تقریر کا جو ٹاپک ہے اسی پر بولتا ہوں تاکہ نبی اور علی کا فیضان مجھے ملے اور میں منزل تک پہنچ جاؤں۔ میں آپ کو چیک کرنے کے لیے، ہاں میرا اپنا اصول میں مجمع میں چیک کرتا ہوں، ہاں اس لیے میں ہی چیک نہیں کر رہا، صحابہ بھی چیک کیا کرتے تھے۔ کس کا نام لے کر؟ مولا علی کا۔ ارے کس کا؟ اگر نام لینے کے بعد میں چہرے پر مسکراہٹ آ گئی سمجھ گئی اپنی پارٹی گئی ہے، اور اگر چہرہ مرجھا گیا تو سمجھ گئے نہیں مومن نہیں ہے، منافق ہے۔ ارے کون ہے مومن نہیں ہے؟ منافق ہے۔ میرے دوستو، تو ہم ان درباروں کو تھامے ہوئے ہیں، ان پیروں کا دامن تھامے ہوئے ہیں جنہوں نے ہماری گھٹی میں علی علی پلایا ہے۔ آپ جائیے مکن پور شریف، آپ دامن سے وابستہ ہو جائیے علی کے لال کے حضور سید بدیع الدین زندہ شاہ مدار پاک علی رحمت و رضوان کہ جس کے دل میں محبت آ گئی، جنہوں نے ان کے دامن کو وابستہ ہو گیا، اس کے نسلوں کے دلوں میں علی علی آ جاتا ہے۔ اب میں چیک کرتا ہوں اس لیے کہ ہم پنجتنی ہیں۔ ارے کون ہے ہم؟ پنجتنی ہیں۔ نبی کا میلاد جتنی محبت سے پنجتنی سنتے ہیں اتنی محبت سے کوئی اور نہیں سنتا ہے۔ اب میں آپ کو چیک کرتا ہوں کہ واقعی ہم علی والے ہیں یا نہیں، میلاد والے ہیں یا نہیں، سرکار کے صحابہ اور اہل بیت کو ماننے والے ہیں یا نہیں۔ ایک دیوانہ ہے، دیوانہ جب لکھتا ہے تو حقیقت کو بیان کرتا ہے۔ دیوانے نے کہا تھا اور اپنے عقیدے کا اعلان کیا، علی علی اور حیدر حیدر مولا مولا بولے گا۔ ابھی نعرہ حیدری اسٹیج سے لگا، میرے دل کو بڑا سکون ملا۔ جہاں نعرہ حیدری لگتا ہے ہم سمجھتے پکے والے ہیں، بالکل پکے والے ہیں۔ علی علی اور حیدر حیدر مولا مولا بولے گا۔ عشق علی میں پاک لہو کا قطرہ قطرہ، ارے واہ، عشق علی میں پاک لہو کا قطرہ قطرہ بولے گا۔ اور بڑی ذمہ داری کے ساتھ بول رہا ہوں، لاکھ لگے بدعت کے فتووں کی اس بستی میں، لاکھ لگے بدعت کے فتووں کی اس بستی میں، نعرہ حیدر میری قوم کا بچہ بچہ بولے گا۔ نعرہ حیدر میری قوم کا بچہ بچہ بولے گا۔ اور ہوتی ہے ایمان کی دشمن بغض علی کی بیماری۔ سمجھ گئے؟ جس کے دل میں بغض علی ہے وہ ایمان کی دشمن ہے، ہاں وہاں ایمان نہیں ہے۔ ہوتی ہے ایمان کی دشمن بغض علی کی بیماری، جس کو یہ بیماری ہوگی الٹا سیدھا، ہاں پہچان کر لینا۔ ہاں میں آپ کو اصلاح معاشرہ کانفرنس میں تھوڑا پہچان بھی بتا رہا ہوں۔ ہاں الٹا سیدھا کون بولنے اجازت ہے؟ ہوتی ہے ایمان کی دشمن بغض علی کی بیماری، جس کو یہ بیماری ہوگی الٹا سیدھا بولے گا۔ اور حضور سید بدیع الدین زندہ شاہ مدار
مدار پاک اعظم اللہ ذکرہ کی چوکھٹ کو چوم کر آپ تک یہ شعر پہنچا رہا ہوں. اس کو بڑی عقیدت کے ساتھ لینا. عاشق نے چیلنج کیا ہے، دیوانے کو موت کے ڈر سے دھمکانے کی بھول نہ کر. دیوانے کو موت کے ڈر سے. اس لیے کہ مولا علی کا قول ہے. مولا علی سے کسی نے کہا تھا، اے مولا کائنات آپ ڈرتے نہیں، جہاں چاہتے ہو زمین کا تکیہ بنا کر سو جاتے ہو، باڈی گارڈ رکھا کرو. تو مشکل کشا نے کہا تھا، مولا علی نے کہا تھا، ارے سب سے بڑا باڈی گارڈ میرے ساتھ میری موت ہے. جب تک وہ آئے گی نہیں مجھے کوئی مار نہیں سکتا، اور جب وہ آ جائے گی تو مجھے کوئی بچا نہیں سکتا. اسے کہا ہوتی ہے ایمان کی دشمن بغض علی کی بیماری، جس کو یہ بیماری ہوگی الٹا سیدھا بولے گا. اور دیوانے کو موت کے ڈر سے دھمکانے کی بھول نہ کر. دیوانے کو موت کے ڈر سے دھمکانے کی بھول نہ کر. بولنے والا دار پہ چڑھ کر مولا مولا بولے گا. تاریخ کو پڑھ کر دیکھیے، ان بزرگوں نے حضور زندہ شاہ مدار پاک اعظم اللہ ذکرہ نے اس ہندوستان کی سرزمین پر جو اسلام کو پھیلایا تھا، وہ تسبیح کیا تھی، وہ وظیفہ کیا تھا، وہ ذکر کیا تھا. ارے جس گلی سے گزرتے تو علی علی کرتے تھے. لوگ آپ کے چہرے کو دیکھ کر، آپ یہ نہیں کہتے تھے اسلام میں داخل ہو جا، آپ یہ نہیں کہتے تھے کلمہ پڑھ لے، آپ کے چہرے کو دیکھ کر کہتے تھے. ارے جب ہندوستان کی سرزمین پر تبلیغ کرنے والے مبلغ اعظم مدار پاک کے حسن و جمال کا عالم یہ ہے، تو ان کے نانا محبوب الہی پیغمبر اسلام کے حسن کا عالم کیا ہوگا. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، جشن عید میلاد النبی. واہ 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 واہ، سبحان اللہ. دم مدار، دم مدار یا وارث. واہ واہ واہ. عزیزان ملت اسلامیہ، آپ تک یہ پیغام پہنچانا چاہتا ہوں. آؤ اب سیرت مصطفیٰ آپ کی سماعتوں کی دہلیز تک آئیے. آپ مسلمان ہیں، ہم مسلمان ہیں، پنجتنی مسلمان ہیں، نبی کا میلاد کرتے ہیں. کوئی ہم سے پوچھ سکتا ہے آقا کی سیرت کے بارے میں، کوئی ہم سے پوچھ سکتا ہے آقا کے کریکٹر کے بارے میں، کوئی ہم سے پوچھ سکتا ہے آقا کے اخلاق حسنہ کے بارے میں. ہمیں نالج ہونا چاہیے، ہمیں معلومات ہونا چاہیے. آئیے جس نبی کا میلاد سجا رہے ہیں ان کا نام وہ جب اس دنیا میں تشریف لائے تو بشیر بن کر آئے، نذیر بن کر آئے، سراجا منیرہ بن کر آئے. آسمانوں پر آپ کا نام احمد ہے، زمین پر محمد بن کر آئے، اور جنت میں ہمارے آقا کا نام قاسم ہے. کیا ہے؟ قاسم ہے. کس تاریخ کو پیدا ہوئے آپ؟ یہ مشہور روایت ربیع الاول شریف کی 12 تاریخ. اور بھی روایتیں ہیں لیکن جس پر عمل ہے وہ کیا ہے؟ 12 تاریخ. کیا ہے؟ 12 تاریخ. اور 12 تاریخ ربیع الاول شریف کی ہو گئی. اور عیسوی تاریخ وہ 571 عیسوی اپریل کا مہینہ، پیر کے دن صبح صادق کے وقت میرے آقا اس دنیا میں تشریف لائے. آقا آ گئے، کائنات میں بہار آئی. جب آقا پیدا ہوئے، آپ کے حسن و جمال کا عالم یہ، آپ کی خوبصورتی کا عالم یہ، آپ کے نور کا عالم یہ. نبی کی امی نے کہا، آمینہ نے کہا، خرج منی نور، میرے جسم سے روشنی نکلی. آؤ تاریخ کو اڑک کر دیکھیے. آقا کی سیرت پاک کا ایک پہلو آپ سنیں. میرے نبی ماں کے شکم میں تھے، باپ سے سر کا سایہ چلا گیا. جب اس دنیا میں آئے تو ساری ذمہ داری، ساری کفالت و نگہداشت آپ کے دادا کی طرف دی. کون بنے آپ کے ذمہ دار؟ متولی کعبہ، سردار مکہ، حضرت عبد المطلب. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. مولانا مزمل صاحب قبلہ، مولانا مزمل صاحب قبلہ، ماشاءاللہ علماء اہل سنت. ہمارے اسٹیج کے خصوصی شاعر ہیں مولانا مزمل مراد آبادی. وہ اسٹیج پر بڑی شان و شوکت کے ساتھ تشریف لا چکے ہیں. میرے بعد فوراً آپ ان کو بھرپور سنیں گے. بس توجہ اس طرف رکھیں. ہمارے نبی کے دادا کا نام کیا ہے؟ ارے کیا نام ہے؟ حضرت عبد المطلب. یاد کر لیا کرو ان ناموں کو. ہاں وہ پھر رہے ہو راستے میں، منہ پہ لگا دیں کہیں بھی.
تمہارے نبی کا نام کیا؟ ارے ایک تو ویڈیو چل رہی ہے، وہ پوچھ رہے کس کی امت میں ہو، تو وہ کہہ رہا اعلیٰ حضرت کی امت میں ہوں۔ کتنی غلط بات ہے۔ ایک سے پوچھا تو وہ کہہ رہا میں وارث پاک کی امت میں ہوں۔ لا حول ولا قوت۔ بتائیے بھیا، آپ کو اتنا ہی پتہ نہیں کہ ہم کس کی امت میں، اور وہ ویڈیو اتنی تیزی کے ساتھ وائرل ہو رہی ہے، لوگ حیرت میں، اور غیر لوگ ہمارے پاس سینڈ کرتے ہیں کہ مولانا دیکھیے دیکھیے، اب تو پیر کو ہی اپنا نبی بنا لیا، حیا نہیں چاہیے نا ہمیں؟ ارے ہم کس کی امت میں؟ اپنے آقا جناب محمد الرسول اللہ کی امت میں ہیں۔ آپ کے ابو کا نام کیا؟ حضرت عبداللہ۔ ارے کیا نام ہے؟ حضرت عبداللہ۔ آپ کے دادا کا نام کیا؟ حضرت عبد المطلب۔ آپ کے والد اس وقت، آپ کے والد کا وصال ہو گیا تھا جب آپ ماں کے شکم میں تھے۔ جب اس دنیا میں آئے تو ساری ذمہ داریاں، ساری نگہداشت کی کفالت آپ کے دادا حضرت عبد المطلب نے سنبھالی، اور حضرت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدا ہونے کے بعد سب سے پہلے اپنی ماں سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کا دودھ پیا۔ عرب کے دستور کے مطابق آپ نے کچھ دن سویبہ لونی کا دودھ پیا، اس کے بعد کچھ خواتین کا دودھ پیا، لیکن سب سے زیادہ آپ کی رضائی ماں بننے کا شرف جس ذات کو ملا، ان کو زمانہ حضرت حلیمہ سعدیہ کے نام سے جانتا ہے۔ آپ نے ان کا دودھ پیا، لیکن جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر پاک 6 برس کی ہوئی، ارے کتنے برس کی؟ میں سیرت مصطفیٰ پڑھ رہا ہوں، آپ توجہ میری طرف رکھیں تاکہ آپ کی اصلاح بھی ہو جائے، جشن میلاد بھی ہو جائے، اصلاح بھی ہو جائے۔ اس لیے کہ ہمارے جلسے کا عنوان ہے جشن میلاد النبی اصلاح کانفرنس۔ اصلاح معاشرہ کہاں سے ہوگی اصلاح؟ ارے جس کو اللہ نے ہمارے لیے نمونہ بنا کر بھیجا، جس کو اللہ نے جس ذات کو ہمارے لیے آئیڈیل بنا کے بھیجا، ان کی جیونی کو پڑھیں گے، ان کی سیرت کو پڑھیں گے، ان کی سوانح کو پڑھیں گے، تبھی تو ہماری اصلاح ہوگی نا، تبھی تو ہوگی نا۔ 6 سال کی عمر پاک ہمارے آقا کی، آپ کی امی حضرت آمنہ، ارے امی کا نام کیا سرکار کی؟ حضرت آمنہ۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو لے کر مدینہ آتی ہیں، اس جگہ پر آتی ہیں جہاں پر آپ کے بابا حضرت عبداللہ کی قبر انور ہے۔ آپ آئیں تاکہ میرا لخت جگر اپنے ماتے کی نگاہوں سے اپنے بابا کو نہ دیکھ سکا، ان کی قبر انور کو دیکھ لے۔ حضرت آمنہ آئیں، آپ نے حضرت عبداللہ کی قبر پر کچھ عرصے اپنے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر آئیں، اپنے بابا کی ننیحال کچھ عرصے وہاں رکی۔ اللہ کی قدرت کا کرشمہ کچھ اس طرح تھا، میرے نبی کی عمر 6 برس کی ہے جب واپسی ہوئی سفر سے مکے کے لیے مقام ابوا پر آ کر آپ سخت بیمار پڑ جاتی ہیں۔ اتنی بیمار پڑی کہ حضرت آمنہ کو معلوم ہو گیا اب میں اس دنیا میں نہیں رہوں گی۔ 6 سال کا بچہ ہے، لیکن وہ بچہ امام الانبیاء ہے، حبیب کبریا ہے، لیکن حضرت آمنہ کے آخری جملے سنیے۔ آمنہ نے اپنے لخت جگر کو اپنی باہوں میں لیا اور آخری جملے یہ تھے، آمنہ نے کہا تھا اے بیٹا، ہر پیدا ہونے والے کو ناپید ہونا ہے، ہر ایک کو مرنا ہے، ہر زنداندار کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، تیری ماں کا بھی آخری وقت آ گیا ہے، لیکن اللہ کا شکر ہے آمنہ تو ختم ہو جائے گی لیکن اس کا ذکر ہمیشہ رہے گا، اس ذکر خیر ہوتا رہے گا۔ اعلیٰ حضرت کہتے حضرت آمنہ کے ایمان کی فراست تھی۔ آپ کہتی ہیں اس لیے کہ میں نے ایسا شہزادہ جنا ہے جو پوری کائنات میں بے مثل و بے مثال ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، آمد مصطفیٰ، جشن عید میلاد النبی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ارے کتنا عمر کتنی ہے آپ کی؟ 6 سال۔ کتنی عمر پاک ہے؟ 6 سال۔ 6 سال کی عمر میں ماں کا سایہ بھی سر سے چلا گیا۔ اب ساری ذمہ داریاں کس کی طرف ہیں؟ آپ کے دادا حضرت عبد المطلب کی۔ اب حضرت عبد المطلب کس طرح سے کفالت کر رہے ہیں آپ کی؟ آپ سردار مکہ تھے،
حرم میں متولی کعبہ کے لیے مسند لگتی تھی، کسی کی مجال نہیں تھی، اس مسند پر جا کر بیٹھے۔ لیکن جب آمینہ کا لال عبداللہ کا لخت جگر ہمارا آقا بچپن کا زمانہ حرم کعبہ میں جاتے، دادا کی مسند لگی ہوئی ہے، جب آپ مسند پر چلتے حضرت عبدالمطلب کے اور بیٹے کہتے بیٹا اس مسند پر مت چڑھو، اس پر صرف سردار بیٹھتا ہے۔ متولی کعبہ کہتے تھے میرے بیٹے کو مت روکنا، جہاں چاہے بیٹھو، اس لیے کہ یہ بہت بڑی شان والا ہے۔ اب اللہ کی قدرت کا کرشمہ کچھ اس طرح تھا، عمر 8 سال کی ہوئی۔ کتنے سال کی عمر سرکار کی؟ 8 سال کی عمر پاک ہے۔ سر سے دادا کا سایہ بھی چلا گیا۔ اب جب دادا بھی چلے گئے تو آپ کی کفالت، آپ کی نگہداشت کس طرف گئی؟ ہمارے نبی کے سگے چچا عبداللہ کے سگے بھائی حضرت ابو طالب۔ کون؟ حضرت ابو طالب کی جانب آپ کی کفالت گئی۔ کفالت تو نگہداشت، ساری ذمہ داریاں مولا علی کے بابا حسنین کے دادا فاطمہ کے حضرت فاطمہ زہرا کے شوہر حضرت ابو طالب کی جانب گئی۔ آؤ اب تاریخ کو پلٹ کر دیکھیے، میرے نبی کی عمر کتنے سال کی ہے؟ 6 سال کی۔ ادھر حضرت ابو طالب ہیں، ان کی اہلیہ فاطمہ بنت اسد ہیں جو علی کی امی ہیں۔ جانتے ہو یہ ان دونوں کے دل میں اللہ نے اپنے حبیب کی محبت کو اتنا ڈال دیا۔ تاریخ کو پڑھ کر دیکھیے، کتب سیر کو پڑھیے، حضرت ابو طالب سرکار سے اتنا پیار کرتے، اپنی حقیقی اولاد سے اتنا پیار نہیں کرتے تھے جتنا اپنے بھتیجے ہمارے آقا سے پیار کرتے تھے۔ اور پیار کا انداز یہ تھا، جب تاریخ کو پڑھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے حضرت ابو طالب کی اہل و عیال زیادہ، اہل و عیال زیادہ، مالی حالات بہت کم، تسلی بخش نہیں تھے۔ حضرت ابو طالب کہتے ہیں اتنا کھانا بنتا تھا کہ میرے بچوں کو بھی پورا نہیں ہوتا تھا، لیکن جس دن سے آمینہ کا لال میری کفالت میں آیا، آمینہ کا لال میرے گھر میں آیا، جس دن سے آمینہ کے لال میرے گھر میں آیا، میں اپنے بچوں کو کھانا بعد میں کھلاتا، آمینہ کے لال کو کھانا پہلے کھلاتا۔ اب تو ابو طالب کہتے پھر کھانے میں اتنی برکت ہوتی، وہی کھانا سارے بچے کھا لیتے، پھر بھی کھانا باقی رہ جاتا۔ یہاں تک کہ حضرت ابو طالب کہتے میں اتنا پیار کرتا، اور پیار کا عالم یہ تھا جب آپ سوتے تھے تو اپنی بغل میں اپنے حقیقی بیٹے کو نہیں سلاتے تھے، آمینہ کے لال کو سلاتے تھے۔ کتنا پیار کر رہے ہیں۔ آپ کی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی چچی حضرت فاطمہ بنت اسد مولا علی کی امی، جانتے ہو نبی کتنا پیار کرتے ان سے؟ فاطمہ بنت اسد کتنا پیار کرتی تھی سرکار سے؟ تاریخ کو اٹھا کر دیکھیے، یہاں تک کہ فاطمہ بنت اسد اس ذات کا نام ہے جس کے لیے میرے نبی نے کہا تھا فاطمہ بنت اسد میری ماں آمینہ کے بعد میری ماں ہے۔ اور یہاں تک کہ جب فاطمہ بنت اسد کا وصال ہوا، میرے نبی نے اپنی قمیص ان کے کفن کے لیے پیش کی، ان کی قبر میں خود اترے۔ کس کی بات کر رہا ہوں میں؟ مولا علی کی امی کی۔ ارے کس کی بات کر رہا ہوں؟ مولا علی کی امی فاطمہ بنت اسد کتنا پیار کر رہی ہیں۔ اب آؤ تاریخ کو اور پڑھیے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر پاک ابھی 9-10 سال کی ہے۔ ارے کتنی؟ 9 یا 10 سال کی ہے۔ اب سیرت پاک سے گوشہ لے کر جانا۔ 9 سال کی عمر میں سرکار نے دیکھا میرے چچا کے مالی حالات تسلی بخش نہیں، تو سرکار 9 سال کی عمر میں ہی آقا خود فرماتے ہیں 9 سال کی عمر میں ہی اہل مکہ کی بکریوں کے ریبڑ اجرت پر لے کر چرایا کرتے تھے تاکہ میرے محترم چچا کا ہاتھ بٹے۔ اے مسلمانوں، اپنے نبی کی سیرت سے اے نوجوانوں یہ واقعات کر کے جانا۔ آپ بچے ہیں، آپ کی عمر پاک 10 سال کی ہے، ابا نے پڑھنے اسکول میں بھیج دیا، مدرسے میں بھیج دیا، کوئی کام سیکھنے بھیج دیا، تو آپ یہ نہ سمجھے کہ ہم اسکول سے آ کر سوئیں گے، مدرسے سے آ کر سوئیں گے۔ ارے نبی کی سیرت تو یہ ہے، تمہارا باپ کھیت میں کام کر رہا ہے، چچا کھیت میں کام کر رہا ہے، دادا کام کر رہا ہے، تم چارپائی پر سو رہے ہو۔ میرے نبی نے بتا دیا 9 سال کی عمر تھی، چچا کے مالی حالات اچھے نہیں تھے، میرے
آقا 9 سال کی عمر میں عرب میں اہل مکہ کی بکریوں کے ریوڑ کو اجرت پر لے کر چراتے تھے تاکہ چچا کا ہاتھ بٹا دوں۔ اب بتائیے نبی کی سیرت کیا کہتی ہے کہ ہمیں ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر نہیں بیٹھنا ہے۔ جب ہوشیار ہو گئے، بولنا سیکھ گئے، چلنا سیکھ گئے، پیسوں کی پہچان ہو گئی تو یہ مت سمجھنا ابا پیسے دیں گے تبھی کھائیں گے ورنہ بھوکے مر جائیں گے۔ کوشش کرو اپنے ماں باپ کا کام میں ہاتھ بٹاؤ اور آگے چلیے۔ جب آپ کی عمر پاک 12 سال کی ہوئی، ارے کتنے سال کی؟ 12 سال کی میرے آقا کی عمر ہے۔ کس خاندان میں آپ آئے؟ کس قبیلے میں آئے؟ قریش میں۔ کس میں؟ قریش میں۔ قریش کا جو مشغلہ تھا، جو ان کا کسب حلال تھا، وہ کیا تھا؟ ذریعہ معاش کیا تھا؟ تجارت۔ ارے کیا تھا؟ تجارت۔ کیا تھا؟ تجارت، بزنس۔ جانتے ہو تجارت کو؟ میرے آقا نے بھی اپنا کسب حلال جس پیشے کو چنا وہ ہے تجارت۔ کیا ہے؟ تجارت۔ تجارت۔ اب سنیے دوستو، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت ابو طالب ہیں۔ چونکہ قریش سردی کے موسم میں یمن جاتے تھے مال لے کر تجارت کا، اور گرمی کے موسم میں شام جاتے تھے۔ حضرت ابو طالب نے کچھ مال اکٹھا کیا تاکہ میں ملک شام جا کر اس مال کو فروخت کروں اور مال بیچ کر اس سے اپنے بچوں کے، اپنے اہل و عیال کے اخراجات کو پورا کروں۔ جب قریش کے قافلے تیار ہوئے، حضرت ابو طالب نے بھی اپنا قافلہ تیار کیا۔ میرے آقا نے دیکھا چچا نے سارا سامان سواریوں پر لاد لیا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 12 سال کی عمر پاک ہے، اپنے چچا ابو طالب کے آئے، مشفق و مہربان چچا ابو طالب کے پاس آئے، ان کی سواری کی لگام کو پکڑ کر کہا تھا چچا جان میں آپ کے ساتھ ضرور جاؤں گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس لیے کہ میں آپ کے اس کام میں ہاتھ بٹاؤں گا، آپ کی تجارت میں منافع زیادہ ہوگا، آپ کی تجارت میں منافع زیادہ ہوگا۔ حضرت ابو طالب کا پیار دیکھیے کہ بیٹا میرا دل بھی چاہتا تھا تمہیں لے کر جاؤں، لیکن راستہ بہت طویل ہے، مشکلیں بہت ہیں، پریشانیاں بہت ہیں، میں نہیں چاہتا اے آمینہ کے لال تمہیں کوئی پریشانی ہو۔ لیکن میرے آقا نے ایک جملہ ایسا کہا تاکہ جو چچا کے دل پر اتر گیا، اس لیے کہا تھا، سرکار نے کہا تھا، یا سرکار نے کہا اے چچا جان، نہ میری ماں ہے نہ میرے باپ۔ اے بھیا، او بھیا، شاید 2 منٹ تھوڑی دیر رجو بس۔ میں ایک بیان سیرت پڑھ رہا ہوں، میں تقریر میں ویسی بھی کر سکتا ہوں، اچھل کود والی بھی، سیرت کے کچھ گوشے آپ تک پہنچا دوں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر پاک کتنی ہے؟ 12 سال۔ کتنی ہے؟ 12 سال کی۔ چچا جان سے کیا کہا؟ مجھے بھی لے کر چلو، مال تجارت میں تمہارا ہاتھ بٹاؤں گا۔ سرکار ابو طالب نے کیا کہا تھا کہ نہیں نہیں، میں تمہیں پریشانی میں ڈالنا نہیں چاہتا۔ آپ نے لگام کو پکڑ کر کہا چچا جان، نہ میری ماں ہے نہ میرے والد، مجھے کس کے سہارے چھوڑ کر جاتے ہو؟ یہ جملہ حضرت ابو طالب کے سینے پر اترا۔ آپ نے اعلان کر دیا اے بیٹا میں تمہیں ساتھ لے کر جاؤں گا، ساتھ ہی نہیں بلکہ اعلان کر دیا اب میں تمہیں نہ خود تم سے جدا ہوں گا نہ اپنے سے جدا ہونے دوں گا۔ زندہ باد، زندہ باد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد، مکی کی آمد، فیضان غوث اعظم، فیضان وارث پاک، فیضان مدار پاک، فیضان اعلی حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اب یہ تجارتی قافلہ، توجہ رکھیں، یہ تجارتی قافلہ مکے کی سرزمین سے ملک شام کی طرف چلا۔ ارے کہاں چلا؟ اس اٹھنی پہ وہ طالب بیٹھے ہیں، اسی اٹھنی پہ محبوب خدا بیٹھے ہیں۔ چلا یہ قافلہ، جیسے ہی ملک شام پہنچا، وہاں ایک شہر ہے جس کو زمانہ بصرہ کے نام سے جانتا ہے، جو مکہ سے 1575 کلومیٹر دور ہے۔ جیسے ہی یہ قافلہ بصرہ کی دھرتی پر پہنچا، وہاں پر ایک بہت بڑا عیسائیوں کی خانقاہ ہے، اس کا راہب جس کا نام جرجیس ہے، وہ حیرہ راہب کے نام سے مشہور ہے۔ وہ خانقاہ
کھڑکی سے اس قافلے کو آتا ہوا دیکھ رہا ہے، اور وہ چھوٹا موٹا راہب نہیں ہے بلکہ عیسائیوں کے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے غلاموں کو جو عیسیٰ علیہ السلام نے علوم ظاہر و باطن دیے تھے، وہ آسمانی کتابوں کا عالم تھا۔ اس نے اس گرجا گھر کی کھڑکی سے اس قافلے کو آتا ہوا دیکھ لیا، اس کی نظر پڑی، ایک نوجوان ہے، سبحان اللہ، ایک نوجوان ہے جس کے چہرے سے نور کی شعائیں نکل رہی ہیں۔ سر کی جانب دیکھا تو آسمان پر ایک بادل کا ٹکڑا ہے جو اس نوجوان پر سایہ کیے ہوئے ہے۔ وہ نوخیز لڑکا ہے، لڑکپن کا زمانہ ہے، لیکن وہ کہتا ہے چہرے سے نبوت کے آثار ظاہر ہو رہے ہیں۔ یہ قافلہ اور آگے بڑھا، یہاں تک کہ اسی خانقاہ کے قریب ایک بہت بڑا درخت ہے۔ اس درخت کے نیچے جب یہ قافلہ ٹھہرا، اس نے کھڑکی سے دیکھا جتنے اس قافلے میں تجارت والے بزرگ تھے، جوان تھے، سب پیڑ کے سائے میں ٹھہرے، لیکن جب ہمارے آقا کی باری آئی تو سائے میں نہیں، دھوپ میں باری آئی۔ میرے آقا جب دھوپ میں بیٹھے، اس راہب نے، بحیرہ نے اس منظر کو دیکھا کہ آپ بیٹھے تو دھوپ میں تھے لیکن پیڑ سرکار کی جانب جھک گیا۔ سبحان اللہ، آقا کی جانب جھک گیا۔ اسے یقین ہو گیا کہ جو آسمانی کتابوں میں ہم نے اس نبی آخر الزمان کے اوصاف پڑھے ہیں، جن کی آنے کی خبر ہر نبی نے دی ہے، جن کا ذکر تورات میں ہے، جن کا ذکر انجیل میں ہے، جن کے اوصاف حمیدہ نبیوں نے بتائے، یہ سارے اوصاف مجھے اس بچے میں نظر آ رہے ہیں۔ پھر اس راہب نے دیکھا قربت حاصل کی جائے تاکہ وہ ساری چیزیں جو میں نے آسمانی کتابوں میں پڑھی تھی ان کو قریب جا کر پوچھوں۔ ایسا تو نہیں ہے یہ وہی نبی آخر الزمان ہو جن کا ہم منتظر ہیں؟ ہر نبی نے جن کے آنے کا تذکرہ کیا۔ مختصر یہ بحیرہ راہب قافلے کے قریب آیا اور آ کر کہا تھا، اے مکے سے آنے والے تجارتی قافلے والوں، سنو، آج سب کی میری خانقاہ میں دعوت ہے۔ اب سب حیرت میں پڑ گئے، یار یہ تو وہی راہب ہے، نہ جانے کتنی مرتبہ ادھر سے گزرے، کبھی دیکھتا بھی نہیں، آج سب کی دعوت ہو رہی ہے۔ ایک بزرگ کہنے لگے، بھائی دعوت تو کر رہے ہو، یہ بتاؤ آج ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ کبھی پہلے بھی آئے تھے، کبھی نہیں پوچھا آپ نے؟ تو اس نے کہا، آپ میرے مہمان ہیں، آپ کی مہمان نوازی کرنا میری ذمہ داری ہے۔ دسترخوان لگ گیا، سارے مہمان دسترخوان پر بیٹھے، لیکن جس ذات کے لیے دسترخوان لگا تھا، جس نور کو دیکھنے کے لیے دسترخوان لگا تھا، قافلے والوں نے اس ذات کو قافلے کی نگہداشت کے لیے چھوڑ دیا کہ تم سامان کی رکھوالی کرو، ہم دعوت کھائیں۔ اب بحیرہ راہب کی نظریں اس نور نظر کے منتظر تھی، کہاں ہے وہ نور؟ سب کے چہروں میں دیکھا، وہ نور نظر نہیں آیا۔ تب بحیرہ راہب نے کہا تھا، اے قافلے والو، یہ بتاؤ دعوت سب کی تھی تو سب کیوں نہیں آئے؟ کہا نہیں سب آئے، کہ نہیں سب نہیں آئے۔ کہا ایک بچہ آیا ہمارے ساتھ، اس کو ہم نے سامان کی رکھوالی کے لیے چھوڑ دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ بحیرہ راہب نے کہا تھا، ارے جب تک وہ بچہ دسترخوان پر نہیں آئے گا اس وقت تک کھانا نہیں دیا جائے گا، اس لیے کہ میں نے دعوت سب کی ہے، سب کو آنا چاہیے۔ آپ کے عبد المطلب گئے سرکار کے پاس، آپ جیسے ہی خانقاہ میں داخل ہوئے، بحیرہ راہب کی نظر جب چہرے مصطفیٰ پر پڑی، بحیرہ راہب کی نظر جب ودوحہ چہرے پر پڑی، ما ذاق والی آنکھوں پر پڑی، ما ینطق عن الہوا والی زبان کو دیکھا، تو بحیرہ راہب نے چہرے کو دیکھ کر اسے یقین ہو گیا، یہی ہے وہ ذات جن کا ذکر میں نے آسمانی کتابوں میں پڑھا ہے۔ زندہ باد، زندہ باد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ دعوت مکمل ہوئی، سرکار کے قریب آیا، ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو گیا، کہنے لگا آپ سے ٹیسٹ لے رہا، ٹیسٹ۔ اس نے کہا لات و عزا کے نام سے کچھ پوچھوں تو صحیح جواب دو گے؟ میرے آقا نے کہا جن کا تو نام لے رہا نا
ان سے مجھے بڑی سخت نفرت ہے، ان کے نام سے میں کچھ نہیں بتاؤں گا۔ بحیرہ راہب نے کہا تو پھر اللہ کے نام سے بتائیں گے؟ میرے نبی مسکرائے، کہا اللہ کے نام سے جو پوچھے گا بتاؤں گا۔ اب اس نے جو آسمانی کتابوں میں پڑھا تھا، آخری نبی کے اوصاف یہ ہوں گے، وہ سوتے اس طرح ہوں گے، چلتے اس طرح ہوں گے، کھاتے اس طرح ہوں گے، ساری صفتیں جب نبی سے پوچھی میرے آقا نے وہی جواب دیا جو آسمانی کتابوں میں تھا۔ فوراً کہنے لگا اپنی پیٹھ سے کپڑا ہٹائیے۔ جیسے ہی پیٹھ سے کپڑا ہٹایا، مہر نبوت کو سرکار کی پشت پر دیکھا، فوراً اس نے اسی شخص کو دیکھا جو آسمانی کتابوں میں تھا۔ بحیرہ راہب نے مہر نبوت کو چوم لیا، زندہ باد، بہت اچھا، کیا بات، اور چوم کر کہا تھا کس کے ساتھ ہو، کس کی کفالت میں ہو؟ کہا چچا ابو طالب کی، حضرت ابو طالب کے پاس ہے۔ کہا ابو طالب کون ہے یہ؟ تو حضرت ابو طالب نے کیا کہا تھا؟ میرا بیٹا ہے۔ نے کیا کہا؟ میرا بیٹا ہے۔ بحیرہ راہب نے کہا نہیں، آپ کا بیٹا نہیں ہو سکتا، ہم نے تو آسمانی کتابوں میں پڑھا ہے نبی آخر الزماں جب آئیں گے ماں کے شکم میں ہوں گے، باپ کا سایہ چلا جائے گا۔ ابو طالب نے کہا بیٹے سے مطلب یہ ہے میرا بھتیجا ہے۔ کہا صحیح بولتے ہو، کہا بتاؤ ان کی ماں کہاں ہے؟ کہ ماں کا بھی وصال ہو گیا۔ اب بحیرہ راہب نے کہا تھا اے ابو طالب، اے سردار قریش، سنو سنو ابو طالب، اس کو صرف بھتیجا مت سمجھنا، ھذا سید العالمین، ھذا سید المرسلین، ھذا سید رب العالمین، ھذا یبعثہ اللہ رحمتا للعالمین۔ ابو طالب یہ صرف بھتیجا نہ سمجھنا اس کو، یہ کون ہے؟ یہ سارے عالم کا سردار ہے، یہ سارے عالم کے رب کا رسول ہے، یہ وہ ذات ہے جو کائنات کے ذرے ذرے کے لیے جس کو اللہ رحمت بنا کر مبعوث فرمائے گا۔ کہا ابو طالب سنو، ابو طالب سنو، اور اس کو آگے لے کے مت جانا، اس لیے کہ اگر یہودیوں کو نے پہچان جو میں نے پہچان کی یہودیوں نے کر لی تو دشمن بن جائیں گے، ان کی حفاظت کرو، گھر لے جاؤ۔ ایک روایت میں آتا ہے حضرت ابو طالب نے فوراً اپنے سینے سے چمٹایا اور گھر لے کر آ گئے۔ ایک روایت میں یہ کہ آپ ملک شام تک گئے۔ میرے دوستو، آپ جلد مال تجارت فروخت کر کے واپس آئے۔ میں آپ کو پیغام یہ دینا چاہتا ہوں، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رزق حلال کے لیے کون سے پیشے کو اپنایا؟ تجارت کو۔ اور کس وقت اپنایا تھا یہ؟ جب وہ دور جاہلیت تھا۔ کیا تھا؟ دور جاہلیت تھا۔ زمانہ جاہلیت میں تجارت کرنے والوں کو بے ایمان کہا جا رہا تھا۔ ارے کیا آج میں کہہ رہے ہیں؟ ارے آج بھی کہتے ہیں بہت بڑا بے ایمان ہے۔ اور کچھ تو لوگ تو یہ سمجھ رہے ہیں، ان سے کہو نا ایمانداری، تو جانتے ہو کیا کہے؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہر ایمانداری سے ہمیں بچے گا کیا؟ ارے بولتے ہیں نا آؤ آقا کی بارگاہ میں آؤ، سرکار کی بارگاہ میں آؤ۔ میرے آقا نے زمانہ جاہلیت میں جب تجارت کو ایمانداری کے ساتھ پیش کیا، اور جب آپ مال تجارت لے کر دوسرے ممالک میں گئے، ابھی نبی ہونے کا اعلان نہیں کیا ہے، لیکن آپ کی امانت کو دیکھ کر، آپ کی صداقت کو دیکھ کر، آپ کی ایمانداری کو دیکھ کر ہر ایک کہتا تھا زمانہ الٹ پلٹ ہو سکتا ہے لیکن آمنہ کا لال جھوٹ نہیں بول سکتا۔ یہ امین ہے، یہ صادق ہے، اور یہی سچائی تھی جس مال تجارت کو آپ ایمانداری سے۔ اب اگر تم چاہتے ہو ہمارے بزنس میں منافع ہو، تم چاہتے ہو ہمارا کاروبار اچھا چلے، تو سنو، اس تجارت کو، اس دکانداری کو اپناؤ نبی کی سنت سمجھ کر۔ اور جب تم نبی کا طریقہ سمجھ کر اپناؤ گے تو یہ دکانداری، یہ تجارت، یہ بزنس دین کا حصہ بن جائے گا۔ اور اگر اس میں آپ نے خلوص نیت کیا خلوص ہو؟ اگر آپ نے جب آپ بزنس کر رہے ہیں آپ، تو بزنس میں اگر آپ نے ایک نیت تو یہ ہے، ارے نیت کیا کرنی ہے آپ کو؟ ایک نیت تو یہ ہے کہ یہ میرے نبی کی سنت ہے۔ سرکار نے فرمایا سارے کاموں میں 9 حصے برکت، یعنی 1 حصہ برکت، اور تجارت میں 9 حصے برکت ہے۔ کتنا؟ 9 حصے۔ لیکن شرط کیا ہے؟ 2 چیزیں آپ کو اپنانا ہوں گی۔
ایک ایمانداری اور اخلاق حسنہ. آپ کا اخلاق اچھا ہو، آپ کی زبان اچھی ہو، ایمانداری ہو، تو پھر دیکھنا. اور نیت کیا ہو، اس بزنس سے، اس دکانداری سے، اس کاروبار سے اللہ جو مجھے منافع دے گا، اپنے بچوں کو رزق حلال کھلاؤں گا، اپنے ماں باپ کو اچھی فیسلٹی دوں گا، اچھا مکان دوں گا، اچھی دکان دوں گا. اس نیت سے جب آپ محنت کرو گے تو وہ بزنس تجارت آپ کی عبادت بن جائے گی. بس آخری بات جلدی بیان کر رہا ہوں، بہت جلد شورٹ، کیونکہ 1 گھنٹے کا ٹائم تھا، 40 منٹ پر 1 گھنٹہ پورا ہو جائے گا. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت پاک کو پڑھیے، یہی تجارت ہے. اب ملک عرب میں بہت بڑے بڑے تاجر تھے، لیکن ان تجارت کرنے والوں میں سب سے بڑے تجارت کا کام، سب سے بڑا بزنس کا کام جس ذات کا تھا، اس کو زمانہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے نام سے جانتا ہے. زندہ باد. کون ہے حضرت خدیجۃ الکبریٰ؟ یہ حسنین کی نانی ہے. ارے کون ہے؟ امام حسن حسین کی نانی ہے، فاطمہ کی امی ہے، اور میرے نبی کی بڑی پیاری بیوی ہیں حضرت خدیجۃ الکبریٰ. آؤ تھوڑا ایک روایت پیش کرتا ہوں. میرے آقا کا کام، میرے آقا کا بزنس ہے، میرے آقا کا کام ہے تجارت کرنا. اب حضرت خدیجۃ الکبریٰ بھی تاجرہ ہیں، اور ایسی تاجرہ، ایسی نیک اور عفت و طہارت کی مالک تھی، ایسی مالک تھی کہ لوگ آپ کو طاہرہ کہتے تھے. اس وقت کیا کہتے تھے؟ طاہرہ، پاک، نیک. بس سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب حضرت خدیجہ نے اپنا سارا مال تیار کر لیا کہ کوئی مجھے ایسا ایماندار شخص مل جائے جو میرے مال کو ملک شام لے کر جائے، ایمانداری سے بزنس کرے. حضرت ابو طالب نے کہا تھا، اے بھتیجا موقع اچھا ہے، جاؤ خدیجۃ الکبریٰ کا مال لے کر چلے جاؤ. آپ نے کہا تھا مال لے کر میں خود نہیں جاؤں گا جب تک اطلاع نہیں آئے گی. حضرت خدیجہ نے پیغام بھیج دیا، محمد تم امین ہو، تم صادق ہو، میرا سامان لے کر ملک شام جاؤ. مختصر یہ کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ کا مال تجارت لے کر ملک شام کی طرف بڑھے، بصرہ آئے، ایک گرجا گھر کے قریب ٹھہرے. میرے اور آپ کے ساتھ حضرت خدیجہ کا غلام میسرہ بھی موجود ہے، جس کو خدیجہ نے کہا تھا راستے میں دیکھنا، جو سننا وہ سب مجھ سے بیان کرنا. میسرہ نے دیکھا میرے آقا ایک درخت کے نیچے ٹھہرے، اور اس گرجا گھر کا راہب نستورہ ہے، اس نے میسرہ کو بلا کر کہا تھا، اے میسرہ یہ بتاؤ یہ پیڑ کے نیچے کون بیٹھے ہیں؟ اب عمر کتنی ہے آپ کی؟ 25 سال. کتنی عمر ہے؟ 25 سال. 25 سال کی عمر ہے سرکار کی. میسرہ نے کہا یہ ان کا نام محمد ہے، قریش سے تعلق رکھتے ہیں. کہا اچھا. تو میسرہ نے کہا تھا اس پیڑ کے نیچے نبی کے علاوہ کوئی اور نہیں بیٹھا ہے. قریب آ کر آپ کے قدموں کو چوما دستورہ راہب نے، اور آپ کی پشت کو چوما، اور چوم کر کہا تھا، اے محمد بن عبداللہ تم 40 سال کے بعد اعلان کرو گے، لیکن میں آج تم پر ایمان لاتا ہوں، اس لیے کہ تم وہ ہو جن کا ذکر اللہ نے آسمانی کتابوں میں کیا ہے. میرے دوستو مختصر یہ کہ میرے سرکار مال تجارت ملک شام لے کر گئے، بیچا. جتنا منافع حضرت خدیجہ کے مال میں ہوتا تھا، اس سال حضرت خدیجہ کے مال میں دگنا منافع ہوا. اور جب مال لے کر آپ واپس پلٹے تو میسرہ جو حضرت خدیجہ کا غلام تھا بڑا خوش تھا. مالکہ کو خوشخبری دوں گا جلد آیا. کہا خدیجہ اب کی سال تو تمہارا مال دگنے پیسوں میں بکا ہے، دگنا منافع ہوا ہے. کہا جلد قافلے کو لے کر آؤ. اب میرے آقا قافلے کے ساتھ ہیں، سواری پر بیٹھے ہیں. خدیجہ مکان کی چھت سے اس قافلے کو آتا ہوا دیکھ رہی ہے. جب حضرت خدیجہ کی نظر ہمارے آقا پر پڑی، امام الانبیاء پر پڑی، تو دیکھا کہ بادل ہٹے، سورج نکلا ہے، آسمان پر بادل آقا کے اوپر سایہ کیے ہوئے ہیں، نور کی بارش ہو رہی ہے. قریب آئے خدیجہ نے چہرے مصطفیٰ کو دیکھ کر رب کی بارگاہ میں کہا تھا، یا اللہ اگر یہ بندہ یہ محمد بن عبداللہ میرے شوہر بن جائے، مجھے زوجیت میں قبول کر لے، تو میں ان کے مشن کے لیے اپنا سارا خزانہ قربان کر دوں گی. اس اسلام کی تبلیغ کے لیے، اس اسلام کے فروغ کے لیے سب سے زیادہ، سب سے پہلے جس ذات نے اپنا سارا سرمایہ ہدیہ کیا ہے، اس ذات کا نام حضرت خدیجۃ الکبریٰ ہے. حسنین کی نانی
حضرت خدیجہ الکبریٰ ہے، یہ احسان ہے اس امت پر، اس اسلام پر حضرت خدیجہ کا۔ میرے دوستو خیر میں اپنی بات کو یہیں پر ختم کرتا ہوں، کبھی وقت ملا انشاءاللہ سیرت مصطفیٰ 25 سال کی عمر سے آگے کو سنائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سلامت رکھے، اس ذکر کی برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ ان اشعار پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ علامہ حسن رضا خان نے بڑے چھوٹے انداز میں کہا تھا، یوں تو سارے نبی محترم ہیں مگر، سبحان اللہ، یوں تو سارے نبی محترم ہیں مگر سرور انبیاء تیری کیا بات ہے، رحمت دو جہاں ایک تیری ذات ہے، اے حبیب خدا تیری کیا بات ہے۔ چار سو رحمتوں کی گھٹا چھا گئی، جس گلشن میں فصل بہار آ گئی، اس میں اعظم ملا ذکر صلی علی، اس میں اعظم ملا ذکر صلی علی یا رسول اللہ۔ اور بڑے چھوٹے انداز میں عاشق نے کہا اور ایک پیغام دیا زمانے کو کہ ہم آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیوں کرتے ہیں، یوں تو سارے نبی محترم ہیں مگر سرور انبیاء تیری کیا بات ہے۔ اور ایک دیوانے نے کہا آقا کی عظمت کو سلام کرتے ہوئے کہ مومنوں خوشیاں مناؤ، کملی والا آ گیا، غم کے بادل چھٹ گئے، نور والا آ گیا، مومنوں خوشیاں مناؤ، کملی والا آ گیا، رب سلم گنگناؤ، کملی والا آ گیا، مومنوں خوشیاں مناؤ، کملی والا آ گیا۔ اللہ تعالی ہمارے ذکر کو قبول فرمائے، آمین۔ استغفر اللہ ربی من